بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ دانشوروں نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں کوئی نہیں بھول سکتا۔ ایک کسی کے ساتھ بلائی کی جائے وہ کبھی نہیں بھولے گا، وہ احسان مند ہو کہ وہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ برائی کی جائے، ظلم کی جائے تو وہ بھی کبھی نہیں بھولے گا۔ اور یہ ہم نے خود دیکھا۔ ہمارے محلے میں ایک بوڑھی عورت ہے، بہت نیک ہے، بہت نیک، نمازی، تلاوت والی، روزوں والی، کسی سے کچھ نہ مانگنے والی، اور لوگوں کے گھروں میں مزدوری حلال کی کمائی کرنے والی، مگر اس کے اپنے شوہر سے ایسے انبن ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب وہ گھر میں ہوتی ہے، کسی کے گھر، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، جب واپس جاتی ہے تو مجال ہے کہ اس کا شوہر گھر کے اندر پیر رکھ سکے۔ اگر وہ غلطی سے بھی اندر ہو تو بھاگ جاتے، کیونکہ اس کو وہ گالیاں سناتی ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو لوگوں کو جب اس کا پتہ چلا کہ شوہر اس کی جو ہے بنتی نہیں، تو لوگوں نے بہت محنت کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کو ڈرانے کی بھی کوشش کی کہ دیکھو یہ تمہارا شوہر ہے، تم پر اس کا حق ہے، اور اللہ کے ہاں جاؤ گے تو سیدھی جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے کہا بے شک 1000 دفعہ جہنم میں جاؤں مگر میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ دنیا میں جب یہ نوجوان تھا، میں بھی نوجوان تھی، اس نے مجھ پر بہت تشدد کیا بغیر مقصد کے، اور بہت ستایا۔ ابھی میرا نمبر ہے، دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اور وہ اسی طرح اس ڈگر پہ جا رہی ہے۔ ٹام اینڈ جیری کا معاملہ جاری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، بہانے سے گھروں سے اٹھائے گئے، چادر اور چاردیواری کا تقدس کو پامال کیا گیا، کاروباروں کو بند کیا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب بھٹو کا زمانہ تھا، اور اس نے بھی اپنے مخالفین کے اسی طرح کیا تھا، چونکہ وہ وقت جو تھا میڈیا کا نہیں تھا، مگر پھر بھی اسی طرح تھا۔ اور اس نے لوگوں کو فکس کرنے کے لیے ایک فورس بنایا تھا، اس کا نام تھا FSF، فیڈرل سیکیورٹی فورس، اور صرف لوگوں کو دہشت پھیلاتے اور ان کو دبانے کے لیے تھا۔ وہ اسپیشل فورس تھی، اور اس فورس کی وجہ سے لوگوں کو راتوں کو اٹھاتے، اسی طرح کارخانے لوگوں کو بند کرتے، لوگوں کی عزت کو پامال کرتے، اور ان کو لے جاتے کشمیر میں کدھر دلائی کیمپ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ادھر جاتے۔ آج کل تو سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اس وقت جو ہے ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوتا، یا تو غیب ہو جاتا، اگر واپس بھی پہنچتا تو کسی چیز کے قابل نہ ہوتا۔ یہ ساری چیزیں میں نے خود دیکھ، کسی سے سنی سنائی نہیں۔ میرے سامنے بھٹو کا کوئی تعریف کرے تو مجھ کو آگ لگتی ہے، آگ۔ وہ تعریف کے بالکل قابل نہیں تھا۔ ادھر تم ادھر ہم کی جو ہے، ادھر ہم ادھر تم کی کہانی ہمارے سامنے گزری ہے۔ 3 آدمی کی قتل ہونے پر، ہلاک ہونے پر، دنیا سے رخصت ہونے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، بلکہ خوشی ہوئی۔ ایک مجیب الرحمن، دوسرا اندرا گاندھی، اور تیسرا بھٹو، کیونکہ میں خود
اس کا وکٹم رہا ہوں. 3 سال انڈیا میں جہاں یہ جنگی قیدی کے حساب سے جب میری عمر 20 سال تھی ادھر رہ چکا ہوں، اور کیا تکلیفیں صعوبتیں گزار کی ہیں دشمن کی، یہ ان لوگوں کی وجہ سے تھی. اور آگے جو ہے ابھی جو ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں بولے گا. پھر ہم نے دیکھا ضیاء الحق کا زمانہ آیا، لوگوں کو کوڑے لگتے تھے. کیا وہ لوگ بھول جائیں گے؟ ان کے جو ہے ان کا اولاد بھی نہیں بولیں گے، وہ کبھی بھی ضیاء الحق کی تعریف نہیں کریں گے، دعاؤں میں یاد نہیں کریں گے، بس دعائیں دیتے رہیں گے. اور پھر جو ہے ابھی جو حال گزر رہا ہے یہ تو بہت بہت ظلم کا انتہا ہے. یہ ڈراتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈر ڈالتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں، اپنے لوگوں کو ڈراتے ہیں. دیکھو زبردستی کوئی محبت نہیں کر سکتا، زبردستی سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں لو بگٹ لو، ہیٹ بگٹ ہیٹ. اگر تم محبت کرو گے، ایون حیوانوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، کتے پالتے ہیں، شیر پالتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں، طوطے کو پالتے ہیں، اور پھر اس ایسے مانوس ہو جاتے کہ جو اس کو بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر کوئی بدبخت جو ہے ان جانوروں پر ظلم کرتا ہے، ڈراتے ہیں، پتھر مارتے تو اس کو دیکھا دیکھی وہ بھاگ جاتے ہیں. یہی حال آج کل کے زمانے کا ہے. او بھائی خدا کے بندے تھوڑا عقل استعمال کرو، کیوں نفرتیں بڑھا رہے ہو، کیوں نفرتیں بڑھا رہے ہو؟ اور میں تو افسوس اس بات پہ کرتا ہوں، میں خود یونیفارم والا ہوں، 36 سال یونیفارم پہن چکا ہوں، ایئر فورس کا ریٹائر آدمی ہوں. کیوں صرف شہباز کے لیے کوئی شہباز سینئر شہباز کہے گا اور اپنے دنیا کو بھی برباد کروں اور آخرت کو بھی اپنا برباد کروں؟ وہاں پھر جواب اللہ کو کیسے دوں گا؟ وہی عورت والی بات ہوگی. جب بھی اس کو لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرو، جو بھی نصیحت کرے، جہنم میں جاؤ گے، کہتے ہیں 1000 دفعہ جاؤں مگر میں نے اس کو چھوڑنا نہیں. یہی حال جو ہے، محبت جو ہے کبھی نفرت میں اور نفرت محبت میں نہیں بدلتا. تو یہ ابھی جو ہو رہا ہے، یہ ملک جو ہے یہ تباہ ہو چکا ہے اور مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. کبھی بھی آگے ترقی نظر ہی نہیں آتی ہمیں. ابھی 2 سال ہوئے، اسمبلی میں بے لوگ بیٹھتے ہیں، باہر بیٹھتے ہیں، سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ مہنگائی کو کیسے ختم کی جائے. کوئی یہ پلان نہیں لے کے آتا. ملک کے پیداوار کو کیسے بڑھایا جائے، ملک میں کیسے امن کو لایا جائے. بس یہ تم میرے ساتھ ملو، میں اس کے ساتھ ملو، وہ میرے ساتھ ملو، اس کو توڑو اس کو جوڑو، اس کو جوڑو اس کو توڑو. او بھائی اس سے نہیں ہوتا، تھوڑا سا تو دماغ کو بھی استعمال کرو. یہ آدمی کو عہدے مل جاتے ہیں، وہ جو جناب اپنے دبدبے روب سے سرشار ہو جاتا ہے. مگر عقل بھی کوئی چیز ہے، اس کو بھی تھوڑا استعمال کی جائے. اس کو بھی تھوڑا بیٹھ کے اکیلے میں جب یہ کلام پیش کیا جا رہا تھا یہ مکے کے کافروں کے سامنے، تو اللہ نے قرآن میں ایک ذکر کیا کہ بھائی تم ان کو بتاؤ کہ اکیلے اکیلے کھڑے ہو کے تھوڑا سا سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ موقع ہے کہ آدمی یہ خوشامندیوں سے آگے پیچھے نہ رہیں، خوشامندیوں کو چھوڑیں، ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں. اکیلے میں تھوڑا سوچو کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اچھا ہے، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، اور کیا یہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہیں وہ بھول جائیں گے، اور ان کے دل جو ہے اس سے نہیں نکلے گا.
اور وہ اللہ کے سامنے بددعائیں نہیں کرتے ہوں گے. اپنے ملک میں وہ روپوش ہے کہ کہاں کہاں چھپتے پھرتے ہیں. اب سوچیں. اور جب باہر نکلتے ان کی داڑیاں لمبی لمبی، شکل بگڑے ہوئے. یہ انسان ایسے ہوتا ہے. اسے تو جیل میں آدمی ہوتا ہے پھر بھی کھاتا پیتا ہے، اپنی مرضی سے تو جیل میں پھرتا ہے. یہ ڈر تو اس کو نہیں ہوتا کوئی آئے گا مجھے پکڑے گا اور پھر مجھے ٹارچر کیا جائے گا. ٹارچر جو ہے یہ نہیں کہ اس کو لکڑیوں سے مارو، بے شک وہ بھی کرتے ہیں، ان کو ننگا کرو، یہ بھی ٹارچر ہے. مگر اس کے خواہش سے اپوزٹ آپ اس کو جو کہو گے وہ کہنے پہ تیار ہو جائے. کیا وہ دل سے کہتا ہے کہ میں فلانے دن کی مذمت کرتا ہوں؟ اور یہ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں 1000 دفعہ ابھی سے کہتا ہوں میں مذمت کرتا ہوں، اچھی بات نہیں، کوئی بھی ایسا نہ کرے. مگر اس کا حل تو یہ نہیں ہے. یہ حل ہے بالکل نہیں. اللہ ہمیں جو ہے ہدایت دے، ہمیں سمجھائیں کہ ہم پیار کو بانٹیں اور نفرت کو دفنائیں. وما علینا الا البلاغ.